بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، رمضان کی مقدس راتیں ہر طرف عبادت کی رونق ہے، مسجدوں میں نور برس رہی ہے، لیکن اسی رمضان میں کچھ ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں جو ہمارے روزے کو کمزور کر رہی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ سحری اور افطار کے دوران کی گئی یہ چند غلطیاں آپ کے روزے کے ثواب کو ختم کر سکتی ہے؟ کیا آپ کا روزہ بھی صرف بھوک اور پیاس تک ہی رہ گیا ہے؟ کہیں ہم روزہ رکھ کر بھی اس کا اصل مقصد تو نہیں کھو رہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور مثال کے حوالے سے جانیں گے سحری اور افطار کی وہ غلطیاں جو ہمارے روزے کو کمزور کر دیتی ہے۔ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں اور ایک لائک کر دیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم جانیں گے سحری کی غلطیاں کہ سحری میں کون سی غلطی ہوتی ہے جو ہمارے روزے کو کمزور کر دیتی ہے۔ سحری کی پہلی غلطی، سحری چھوڑ دینا یا دیر سے اٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، لیکن آج کل لوگ جلدی سونے کے چکر میں سحری چھوڑ دیتے ہیں یا پھر نیند میں سست ہو کر بس پانی پی کر رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، سحری صرف کھانے کا نام نہیں، یہ ایک سنت ہے اور اسے اپنانے میں ہی برکت ہے۔ پیارے دوستو، آپ لوگ بالکل ایسا نہ کریں۔ نیند کا کیا ہے، نیند تو کبھی بھی پوری ہو سکتی ہے ضرورت کے حساب سے، لیکن اس نیند کا ہی کیا جو ہمارے روزے کو کمزور کر دے۔ سحری کی دوسری غلطی، جلدی بازی میں سحری کرنا۔ کچھ لوگ سحری بہت جلدی کر لیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ تھی کہ آپ سحری کو آخری وقت تک لے جاتے اور پھر روزے کی نیت کرتے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں بھی جلدی بازی نہیں کرنی چاہیے، سحری آرام سے کرنی چاہیے اور جتنا وقت ملے آرام سے کریں۔ تب تک کریں جب تک مسجد کے عالم آپ کو اعلان نہ کریں کہ سحری کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں آپ سحری ختم کریں، پھر روزہ رکھنے کی نیت کریں۔ یہی جائز ہے، یہی نبی کی سنت ہے اور ہمارے نبی پاک ایسا ہی کرتے تھے۔ سحری کی تیسری غلطی، غلط کھان پان۔ لوگ سحری میں چٹپٹی چیزیں، تلے بھنے پکوان اور بہت زیادہ کھانے کی غلطیاں کرتے ہیں، جس میں روزے میں بھاری پن اور سستی آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی سے سحری کرنے کی تعلیم دی۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی اپنی سحری میں کچھ ایسا کھانا چاہیے جو ہمارے سنتولن کو مینٹین کر کے رکھے، کیونکہ ہم اگر زیادہ تلا بھنا چیز کھائیں گے تو ہمیں پرابلم ہو سکتی ہے، ہمارے پیٹ میں کچھ خرابی آ سکتی ہے، ہمیں بے چینی ہو سکتی ہے، جس سے ہمارا روزہ کمزور ہوگا۔ تو ہمیں بھی سادگی کا ہی کھانا کھانا چاہیے جو ہمارے سنتولن کو مینٹین کرے اور ہمارا پورا دن، ہمارا پورا روزہ اچھے سے گزر جائے۔ یہی واجب ہے، یہی سنت ہے، ہمارے نبی بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی سحری کی غلطیاں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اب ہم آگے بات کریں گے افطار کی غلطیاں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ افطار کی پہلی غلطی، افطار میں دیر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے، لیکن کئی لوگ افطار میں بے وجہ دیر کرتے ہیں، جس میں سنت کے خلاف عمل ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں بھی بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جب افطار کا سمے ہو جائے تو ہمیں ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں افطار کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ جتنا جلدی افطار ہوگا ہم اتنی جلدی دعا اور نماز کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ افطار میں بھی آپ آرام سے بیٹھیں اور آرام سے افطار کرتے رہیں، دعا اور نماز ہمارا چھوٹ جائے، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ افطار کی دوسری غلطی، بہت زیادہ اور غلط چیزیں کھانا۔ افطار کا مطلب صرف پیٹ بھرنا نہیں، بلکہ دعاؤں اور عبادتوں کا وقت ہے، لیکن لوگ سموسہ، پکوڑے، تلے بھنے کھانے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ نماز تک چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور پانی سے افطار کر لیا کرتے تھے اور سادہ کھانا کھانے کی نصیحت فرماتے تھے۔ افطار کی تیسری غلطی، افطار کے بعد سستی اور نماز کا چھوٹ جانا۔ رمضان کا اصل مقصد تقویٰ یعنی پرہیزگاری حاصل کرنا ہے، لیکن لوگ افطار کے بعد آلسی ہو جاتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، رمضان کا انعام صرف کھانا پینا نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا ہے۔
प्यारे दोस्तों, सब्र, परहेजगारी खुदा के हुक्मों पर चलने की ट्रेनिंग है। अगर हम सहरी और इफ्तार को सिर्फ खाने पीने तक ही सीमित कर देंगे और गलत आदतें नहीं सुधारेंगे तो हमारा रोज़ा कमज़ोर हो जाएगा और हमें उसका असल फ़ायदा नहीं मिलेगा। अभी वक्त है अपने रोज़े को कमज़ोर करने वाली गलतियों को छोड़िए और रमज़ान की असली बरकतें समेटने की कोशिश कीजिए। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो की बताई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलेंगे एक नई वाक़ियात के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह तबारक ताला हमारी रोज़ा दुआ नमाज को कबूल फरमाए। आमीन।